अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक जानिब मुश्किल वक्त है कि क़यादत जेल में है, कारकुनान पर मुख्तलिफ अदालतों में केसेस चल रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो कारकुनान है वो क़यादत को मानने से इनकारी है। यानी पार्टी के अंदर से इख्तलाफात की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। कुछ रहनुमाओं पर ओहदों के हुसूल की सियासत के इल्ज़ामात लग रहे हैं तो कुछ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने की बातें भी की जा रही हैं। मगर बुनियादी सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ आज जिस सूरत हाल से दूचार है इसकी आखिर वजह क्या है। एक पेज पर रहकर हुकूमत करने वाली तहरीक इंसाफ की पार्टी अचानक अदम एतमाद लाकर क्यों गिरा दी गई। हुकूमत जाने के बाद कौमी असम्बली के इस्तीफ़े और 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के बाद 9 मई का वाक़या रूनुमा होने तक तहरीक इंसाफ से कौन कौन सी गलतियाँ हुई। गलतियों से सीखने की बजाय जारहाना रवैया अपनाने और जमहूरी पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात करने की बजाय तहरीक इंसाफ के बानी का इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का ऐलान क्या एक कौमी जमहूरी पार्टी के लिए दुरुस्त है। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई मुमकिन या फिर नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत प्लांटेड है या फिर ऑन मेरिट। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब। ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया, आप आज आए, तशरीफ़ लाए, आपने ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाउ हैव यू बीन आफ्टर 9th में? 9th में आई वाज अरेस्टेड, आई वाज द ओनली वन अरेस्टेड। और अभी तक क्या सिचुएशन? खान साहब सुबह हो गए थे, हम शाम को हो गए थे, तो बस। तो अभी तक आप, उसके बाद जो भी हुआ वो पूरी तारीख है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन इस 1 साल के अरसे में आपने क्या क्या फेस किया? के माथे पे गोली मारने से लेके और मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ तक का सफ़र सबको पता है। वो मुश्किल रहा होगा। लाइफ में कोई चीज़ आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल था और बहुत मुश्किल है, क्योंकि 25 साल एक घर बनाया आपने, उसके बाद लास्ट आई गेस ये तो खैर साल निकाल दें तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 29 मई को मैं जैकबाबाद जेल से घर आया था। तो उससे पहले कि अगर आप लगा लें तो 7-8 साल तो सिर्फ पॉलिटिक्स बचे बड़े हो गए, पता नहीं चला एकदम से। Was that heartbreaking? Leaving? Of course, यार मतलब क्या है, ये तो इस लाइक हमारा अपना घर था, यानी हमारा बच्चा था, हमने खुद छोड़ दिया। क्या गलतियाँ हुई? खान साहब कहाँ गलत थे? पार्टी के कहाँ गलत? मैं तो ये कहता हूँ फरवा, देखें गलतियाँ तो सब इतनी डिस्कस हो गई हैं, मैं 2-3 बातें कर लेता हूँ ना। पहले तो गलतियाँ होती हैं पॉइंट ऑफ व्यूज। एग्री टू, पहले हम लेट्स एक प्रेसिडेंट सेट कर लेते हैं, वी एग्री टू डिसएग्री ऑन थिंग्स। मैं समझता हूँ कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, लेकिन मैं जो आज, क्योंकि मैं तो पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो पॉलिटिक्स में भी नहीं हूँ, और आपके ये जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं ये पिछले कई महीनों से मेरे पीछे लगे हुए हैं, और मैंने हर एक को ये कहा कि मैं DSNG पे इंटरव्यू नहीं करता और स्काइप पे भी नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो फेस टू फेस। तो इसलिए मैं लाहौर आया था एज प्रॉमिस टू योर, मेरी आपसे तो मुलाकात पहले नहीं हुई, आई प्रॉमिस योर माई टीम, योर टीम। खान साहब जेल में है। मुझे तो खान साहब के साथ सियासत से अलावा भी मेरा कोई रिश्ता है ना, मतलब मुझे तो बहुत बिल्कुल होगा, बहुत करीबी, यानी कि एक पर्सनल एक ताल्लुकात भी तो हैं। तो मैं तो खुश नहीं हूँ कि वो जेल में है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ। आपको क्या लगता है खान साहब जेल में अपनी कोताहियों की वजह से हैं या इट वाज जस्ट अ प्लान? लेट्स जस्ट गेट फैक्ट्स राइट। खान साहब जेल में आज एक इंतहाई घटिया मुकदमे में है। घटिया इसलिए कि मेरे ख्याल में जिसने ये सोचा, जिसने बनाया, जिसने किया, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान इतना गिर गया, यानी कि उनके पास सारी चीज़ों में बेल है, ऑल केसेस सब में बेल है, सिवाय एक वो इद्दत का केस। अभी मुझे आप ये बताएं ये किस तरह का, ये मतलब आप इस्लाम का भी मजाक उड़वा रहे हैं। पाकिस्तान यू वर एट द सेम पेज, आप एक पेज पे थे, वो ज़ाहिर मेरे प्रोग्राम का नाम भी है एक पेज पे, और जितना खान साहब ने एक पेज दोहराया है, बैठी है मेरे पास तो कुछ नहीं। जितना आपने एक पेज का मजा ले लिया हुआ वो तो एक पेज पे थे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फिर कहाँ गलती हुई है जब एक पेज पे थे, सब कुछ ठीक था? मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जाती राय में, जो बाजवा साहब हैं वो शायद प्रेशर नहीं ले सके। किस चीज़ का? अमेरिकनों का। अच्छा। क्योंकि मेरी नज़र में
جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے, جو بائیڈن, اور میں نے کل بھی ایک شو میں یہ کہا ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, میری ان سے پہلی ملاقات 2008 میں ہوئی تھی, جب وہ چیئرمین تھے سینیٹ کمیٹی, فارن ریلیشنز کمیٹی. اس وقت جارج بش کا وائٹ ہاؤس تھا, اوباما کی حکومت سے پہلے, اور وہ وائس پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ نہیں بنے تھے, کچھ ہفتے بعد بن گئے تھے. اور جارج بش نے کہا تھا کہ پاکستانی امریکنز جو ہیں, بے نظیر کی شہادت سے پہلے اور بے نظیر کی شہادت کے بعد دونوں دفعہ جارج بش نے کہا تھا کہ جو یہ ڈیورینڈ لائن ہے, امریکنز آپشن کنسیڈر کر رہے ہیں ڈیورینڈ لائن کے پاکستانی سائڈ پہ امریکن بوٹس ڈپلوائے کرنے کی. تو میں سمجھتا تھا کہ وہ بہت ویسی اتنی تباہی ہوئی تھی, وہ ڈرون حملے, یہ وہ اس کی ریاکشن میں کراچی میں بھی دھماکے ہو رہے تھے, پورا پاکستان ہے, واز اے میس. اف یو ریممبر 2008 مشرف صاحب کی پالیسی تھی, اس میں بہت تباہی ہوئی تھی ہماری. تو میں سارے, کیونکہ میں امریکن سٹیزن تو نہیں تھا کبھی, نہ ہوں, تو میں وہ بیکاز میرا بزنس تھا, وہاں پہ بہت لوگ جانے والے تھے, تو میں نے سارے پاکستانیوں کو کہا کہ یار مجھے آپ جس سے ملوا سکتے ہو ملاؤ. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹاک ٹو دیم اینڈ ٹیل دیم کہ یار یہ بہت بڑا, وہ اپنی حکومت سے بات کریں. تو اس دوران ہوتے ہوتے وہ جو بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی, اور پھر 2008 23 جنوری ڈیٹ ہے, میں نے خان صاحب کو, الوی صاحب بھی اس وقت آئے تھے, اس وقت سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے, ہماری میٹنگ بھی ہوئی, اس میں بائیڈن صاحب بھی تھے, اس میں جان کیری بھی تھے, اس میں ہیری ریڈ بھی تھے, اور 8 کافی سینیٹرز تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے. لیکن اس وقت سے لے کے آج تک میری نظر میں جو بائیڈن کا جو مائنڈ سیٹ تھا آن پاکستان, جب وہ اقتدار میں آیا, ایک تو اوباما کے ساتھ وہ 8 سال وائس پریزیڈنٹ رہا, اس کے بعد پھر 4 سال ٹرمپ میں وہ باہر رہے, اور اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آ گئے, اس وقت بھی ان کا مائنڈ سیٹ 2008-2009 والے پاکستان کا تھا, یا 2010 والے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے, اور وہ ان کی مائنڈ میں تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے, کیونکہ ادھر آپ گلبدین حکمت یار نے بھی فنش, گلبدین حکمت یار کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ادھر آپ امریکن کو بھی کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھ. اور وہ 2018 میں یا 19-20 میں پاکستان بدل چکا تھا. اس لیے جو ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس تھا, ایون ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سپٹمبر 2018 میں عمران خان صاحب ایز پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ٹویٹ کی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کوشچن کیا تھا اور بڑی کریکشن کی تھی اس کی کسی بات پہ جو لیکن جب ہم 2019 میں جب بھی ہم گئے تھے وزٹ کرنے, وہ تو بڑی زبردست ریسیپشن تھی باہر آ کے یو ایس پریزیڈنٹ. لیکن اس کا میں مین ریزن جاننا چاہتی ہوں, کیا یہ وہ رشیا کا دورہ تھا اس میں بتا رہا ہوں نا. تو وہ جو جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تو جو بائیڈن 2010 کے مائنڈ سیٹ پہ آیا کہ ابھی پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا, تو وہ ہمارے ساتھ اس نے انٹریکشن ہی بند کر دی. یعنی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کی انٹریکشن تھی, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر سے نہ بات بھی نہیں ہو رہی, یہ بھی نہیں ہو رہی, وہ ایک تماشا تھا. اور وہ کچھ لوگوں کو جو اس کے قریب ہیں جن کو میری کوئی ایکسس تھی, وہ کہہ چکا تھا کہ یہ پاکستانیوں کے ساتھ, وہ ہی واز ناٹ ٹو ہیپی. لیکن سٹل اور جو اس میں اور جو کیٹلسٹ ہو گیا میرے خیال میں ایبسولوٹلی ناٹ خان صاحب کا کہنا, حالانکہ وہ اتنے بڑا کوئی شو ٹی وی کا, لیکن وہ اتنا وائرل ہو گیا بیکاز آف سوشل میڈیا, دیٹ وینٹ وائرل کیونکہ اکراس پوری دنیا میں. ایگزیکٹلی. اور وہ مگر اس نے خان صاحب کا رتبہ یہاں رکھ دیا اس دنیا میں مسلمان کے, یار دیکھو ایک لیڈر آیا جو کہتا میں بیس نہیں دوں گا, لیکن وہ امریکنوں کو بہت ناراض کیا. اور اس کے بعد یعنی امریکہ کو جو وہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا عمران خان صاحب کا, وہ اچھا تو کیا ہم غلام ہیں, وہ اچھا نہیں لگا. You remember that? I remember that very well. وہ برا لگا اسی وجہ سے. نہیں تو امریکن آپ چل کیسے رہے ہو یار, آپ کے پاس پیسے کیا ہیں؟ نہیں لیکن میں I just want to connect dots. میں صرف ڈاٹس کنیکٹ کرنا. میں آپ کو ڈاٹس دے رہا ہوں, ایک ڈاٹ آپ بیچ میں اور رشیا کا ایک ڈاٹ بیچ میں. میں نے ابھی ذکر کیا اور یہاں پہ سب کے ساتھ بات کر کے گئے تھے. ایسے تو نہیں تھا کہ عمران خان نے کہا چلو جہاز لگاؤ میں. لیکن باجوہ صاحب was upset after that with Imran. باجوہ صاحب was on board every meeting of Russia before the meeting. مطلب he told a lot of people کہ I was upset with that because a few things were not lined up. عمران خان صاحب لیکن یہ بالکل آفٹر دا فیکٹ والی بات ہے, ہر چیز میں آن بورڈ تھے. اچھا so he played a game. بٹ وہ نہیں پریشر لے سکے نا بس. اچھا وہ امریکہ کا پریشر نہیں لے سکے. نہیں ہوا, اس کے بعد جب پریشر آیا تھوڑا سا تو وہ ویسے ہی پک رہا تھا, تو آئی گیس وہ نہیں لے سکے پریشر. چوتھی میرے خیال میں چیز یہ بھی ہوئی کہ وہ
ہائی کمانڈ ملٹری ہائی کمانڈ میں چینج بھی آنی تھی اور ایکسٹینشن والا بھی معاملہ تھا. چینج ایکسٹینشن تو ہو چکی تھی, اب 6-8 مہینے نہیں, سال لیکن بھر وہ رہ ایک گئے وہ تھے. تا حکم ثانی والی ایکسٹینشن والا بھی تو تھا نا, تا حکم ثانی والی ایکسٹینشن والا معاملہ جو باتیں سامنے آئی تھی. دیکھو ایکسٹینشن کا نہیں تھا, وہ جو فیض جنرل فیض کا جو خان صاحب کہتے تھے کہ افغانستان میں ڈی جی آئی بھی چینج نہیں کرنا چاہتا بیکاز وہاں ایک بہت بڑا چینج آیا, امریکنز چلے گئے یہ وہ, اور وہ جنرل فیض ڈیل کر رہے تھے. اور وہ اس میں جو وہ بھی ایک آئی تھنک, کیونکہ یہاں تو کوئی کوشچن کرنے والا ایک فیکٹر تھا, یہاں کوشچن تو کرنے والا کوئی نہیں ہے نا. آپ اگر سوال سیویلین سپریمیسی کا تو کبھی پاکستان میں کانسیپٹ رہا نہیں ہے, تو وہ اٹس اے مکسچر آف آل. لیکن چلیں آپ نے فیض صاحب کا ذکر کیا ہے, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے خان صاحب؟ نہیں, میرے خیال میں 6-7 لوگ تھے اور سارے کے سارے 76 لانگ کورٹ کے تھے, اور ایک 76 لانگ کورٹ کے نہیں تھے جو عاصم منیر صاحب تھے جو او ٹی ایس کے, وہ لگ گئے. مطلب یہ تو دیکھیں نا کمپٹیشن. نہیں, لیکن میں نے سوال یہ کیا ہے زری صاحب, نہیں مجھے نہیں, خان صاحب نے کوئی ایسا ذکر کیا میرے سامنے نہیں کیا, نہ کبھی کہیں اور کیا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ 15 اچھا اگر لگانا چاہتے ہیں, ایک سیکنڈ, پھڈا کیا تھا؟ یہ تھا کہ جنرل فیض کو کور کمانڈ کرنی تھی ٹو بی ایلیجیبل آن دیٹ لسٹ آف جو بھی 6-7 جو بھی لوگوں کی لسٹ جاتی ہے. تو جنرل فیض کو تو خان صاحب کہتے ہیں آئی ایس آئی چیف رہو, تو وہ کور تو کمانڈ, وہ تو جنرل فیض کے خلاف جا رہی تھی چیز, 1 سال کور کمانڈ کرنی تھی. تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ سب ڈرام, یہ جو اپوزیشن اور پی ڈی اے سب چلاتا ہے. تو آپ کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک, مجھے کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے زری صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ, کہ یہ جو ایک نون لیگ نے بنایا ہوا بیانیہ یا مخالفین نے, پاکستان تحریک انصاف کی مخالفین جماعتوں نے, کہ 15 سالہ کوئی پلان تھا اور ہم وہ توڑنے کے لیے آئے تھے, اسے ختم کرنے کے لیے. پہلے ایک لائن لے لیں. جی, اگر جنرل فیض کو ہی خان صاحب نے بنانا تھا تو پھر ان کو 1 سال کا کور کمانڈ کرنا تھا, تو وہ ان کی آئی ایس آئی ڈی جی کی ایکسٹینشن کیوں چاہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے, اس پہ میں آنا چاہوں گی بریک کے بعد بھی, لیکن ہم انٹرنل پالیٹکس کی بھی بات کریں گے, ود ان پاکستان جو چیز چلتی رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. علی زیدی صاحب, 2018 کے الیکشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رگڈ الیکشنز تھے. کوئی ملاقات ہوئی تھی 2018 سے پہلے باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب؟ I have no idea. مجھے بالکل ویسے کوئی ملاقات کا آپ کو اندازہ ہو؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں یہ چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں تھا. میں کراچی میں اپنی سیٹ میں الیکشن لڑنا, باقی کراچی کی سیٹوں پہ لڑوانا تھا. میں یہ پالیٹکس میں نہیں پڑھتا تھا. 2014 میں بہت لو لیول کا پلیئر ہوں نا, مجھے کیا پتا. لیکن آپ خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں. اس سے یہ کیا مطلب ہے کہ قریب رہے تو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی؟ نہیں, قریبی میں آپ کو بہت کچھ بندے کی عادات کا پتہ چلتا ہے. عادات کا مجھے پتا ہے, یہ نہیں پتا کہ ملاقاتیں کس سے ہوئی ہیں. شخص کی تربیت کا پتہ چلتا ہے, ان کے اندازوں کا. تھاٹ پروسیس مجھے سمجھ آتی تھی, ابھی بھی آتی ہے شاید. تو 2014 کے اندر کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ 2014 کے دھرنے میں 2014 کے دھرنے میں جی ہم تو کیا تھک گئے, ہلکے کھولو. جب ہلکے کھولے تو بے ضابطہ کیوں کہ, لیکن وہ کہتے تھے تھرڈ امپائر کی انگلی اٹھے گی, تھرڈ امپائر ایجنسیاں لے کر آتی تھی بندے. کیا واٹ واز دی اسٹوری؟ ایجنسیاں بندے لے کے آتی تھیں, ایجنسیاں ہمارے خلاف تھیں تو لاکھوں کے جلسے ہو گئے, ایجنسیاں لاتی تھیں. عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے, پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. نہیں, اس وقت تو ویسے میڈیا کو بھی یہ انسٹرکشنز تھی کہ دھرنا جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے دکھایا جائے. کس کی انسٹرکشنز؟ یہ تو آپ بتائیں گے. آپ نے کہا انسٹرکشن, میں تو میڈیا میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ باقاعدہ دھرنا پلان کرنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا. نہیں, دھرنا کیا پلان, کنٹینر میں چڑھے 126 دن. مجھے مت پوچھیں, شروع کے میں کنٹینر میں ہی رہتا تھا, تباہی.com ہو گئی تھی ہماری. تو وہ جو دھرنا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھرنا پلانڈ نہیں تھا, یا اس میں لوگ جو ہیں وہ بھرے نہیں جاتے تھے, بھرتی کے نہیں تھے؟ ساری دنیا آتی تھی وہاں پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگ آتے تھے, سیویلین کلوتھ میں بہت سارے لوگ آتے تے. لیکن آپ نہیں سمجھتے اس دھرنے ان کی فیملیز بھی آتی تھیں, بعد میں ملے تو کہتے ہم آپ کے دھرنے میں جاتے تھے. ڈو یو ایور کنسیڈر کہ اس دھرنے کی وجہ سے ہماری پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کو نقصان ہوا سماؤ؟ جس دھرنے میں 126 دن اتنی ایجوکیشن ہوئی ہے لوگوں کو, اصل تو عقل آئی, سمجھ تو آئی کہ ہو رہا کیا ہے, لوگوں کو بتائیں تو صحیح آپ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے. میں آج کل ایک شو میں بیٹھا تھا, میں نے وہ یہ بات ہو رہی تھی, اتفاق سے وہ ڈان اخبار مجھے مل گیا, میں نے کہیں کھول کے پڑھیں, کمبر شہزاد کوٹ میں پولیو ابھی تک وائرس مل گیا ہے. وہ سکھر کا براج کو وہ جس طرح لوگ ٹھیک کر رہے ہیں وہ ذرا تصویر دیکھیں. کچھ ہمارا ملک ایک الگ جگہ چلا گیا ہے. ملک کو تو ظاہر ہے مل کے ہم نے ٹھیک کرنا. ریجن جو ہے نا, اٹس بومنگ. انڈیا اکنامکلی
फाइनेंशियली इवन बांग्लादेश साइंस बूम, बांग्लादेश चलो और आगे बूमिंग, जो पहले दुबई यहाँ से घंटे में 2 घंटे वो बूमिंग, सऊदी अरब चलो तेल का पैसा है वो भी, द होल रीजन इज गोइंग अप। ठीक है, तो हम बीच में ईरान भी बूम कर रहा है, लेकिन हम बैठे हुए हैं अभी तक यहाँ। कमिंग टू दैट पॉइंट, हु वाज दैट एम्पायर जिसकी उंगली का खान साहब इंतजार करता है? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर मुझे भी नहीं पता कि रईस मीडिया साहब, को, मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे भी नहीं पता कि मीडिया को कौन कहता था कि आप उनको धंधा कवर करें। फिर आप ये भी मुझसे ना ये जो रिजीम चेंज वाला मामला हुआ था ड्यूरिंग दैट पीरियड, फरवा, regime मुझे change 20 साल हो गए ये करते हुए। मैं चाह रही हूँ आपको ना, 20 साल नहीं हुए। मुझे बिल्कुल 20 साल नहीं हुए, बट आई वांट टू नो दैट कि 20 जब से भी ये ज़्यादा। रिजीम चेंज हो रहा था, वाज देयर एनी ऑप्शन के उस वक्त उस टाइम पीरियड के दौरान जो है, इवन आफ्टर रिजीम चेंज, आपने कोई इस्टेब्लिशमेंट से बहैसियत पार्टी जाके बात की? एक असेंबलियां तोड़ने से नहीं, पहले एक हम हुकूमत में थे, एक कमेटी थी जिसमें शाह साहब थे, परवेज़ खटक साहब थे, असद उमर साहब थे और फवाद चौधरी साहब थे। उनका तो राब्ता रहता था ना। अच्छा, उनमें से आप किसी को बुलाएं तो वो बताएंगे क्या नहीं वो तो फवाद चौधरी साहब ने मेरी एक कहा है मुलाकात हुई थी कि बाजवा साहब से 8 अप्रैल को लास्ट। बाजवा साहब और मैं और परवेज़ खटक साहब गए थे, जिस दिन हमारा आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई थी साइफर की, तो वो डिस्कस करने गए थे बस। तो एंड दैट्स इट। आपको कब पता चला कि आपकी गवर्नमेंट जाने लगी है? समझ तो मैं आ गई थी जब सिंध हाउस के अंदर पकड़ के मैंने डाल के बाहर ताले लगा दिए, तो किसको समझ में नहीं आई। जो पहले वो साहब एक गए थे ना, एक माइनॉरिटीज़ के एमएनए हमें छोड़ के गए थे, जब वो गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि रमेश कुमार साहब, हाँ वो जो भी खैर नाम, वो जब गए तो मैंने उस वक्त आपको समझ आ गया? बॉस को कहा, मैंने कहा बॉस ये तो आई गेस हर चीज़ परमिशन लेके करता है, अच्छा, तो आपको उस वक्त इंस्ट्रक्शंस पे करता है, तो मैंने कहा ये देयर इज समथिंग कुकिंग। तो आपको जब ये समझ आई कि अब कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज होने वाली हैं या हो, स्वीट टू सार हो रही हैं, तो स्वीट टू सार जब हो रही थी तो तो आप, स्वीट एंड सार नहीं होनी चाहिए। हाँ वो नहीं होनी चाहिए, तो आपने कोई कोशिश की पार्टी के साथ मुशावरत करके आप लोगों ने? हमारी बहुत Let's talk to मुशावरत होती establishment. थी, हमारी होती थी वो, फिर बाद में वो कमेटी मिल रही थी, फिर खान साहब की तो राब्ता एज प्राइम मिनिस्टर तो सब बाजवा साहब, आरिफ अलवी साहब मुलाकात कराते रहे बाजवा साहब की? वो तो फिर हुकूमत जाने के बाद खान साहब ने एक्सेप्ट किया कि बाजवा साहब से मिलें आरिफ अलवी के बाद, आफ्टर द। तो फिर उसमें ब्रेक थ्रू Downfall. क्यों नहीं हुआ? देखे ना क्यों नहीं हुआ या क्या हुआ, तो अभी एज मेनी रीजंस एज यू एंड आई कैन कम अप विद एंड इवन अदर्स। मेरे ख्याल में अब हमें डिस्कस करना चाहिए कि अब हम खड़े कहाँ हैं और हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ मुझे नज़र आ रहा है, अल्लाह करे कि मेरी सारी रीडिंग गलत हो, लेकिन जो डेटा है वो तो ये बता रहा है कि आप स्लिपरी स्लोप में हैं। हाँ, लेकिन हम माजी को जिसे कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट किए बगैर आगे भी नहीं जा सकते। नहीं तो ऐसे माजी ही की कि ट्रीटमेंट कोई ये जख्म हो। है, माजी की ट्रीटमेंट ये है कि पाकिस्तान के लिए सिंपल सोल्यूशन है, सिविलियन सुप्रीमेसी अच्छा, ये और फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टोरी। अच्छा, कासिम सूरी की वो रूलिंग आपको याद होगी, राइट बिफोर अदम एतमाद, फिर जिसमें अदालतें खुल गई रात को 12 बजे। मुझे बताया ना, Over अभी तो दिन हुआ। में नहीं खुल रही, तो फिर आप कहती हैं कि फिर आप मुझे सवाल। नहीं, लेकिन वो ये किसका मशवरा था कि लेट्स डू इट दिस वे, कि हम अदम एतमाद इस तरह उड़ा देते हैं? मेरे ख्याल में उसमें एक लीगल है कि कोई टाइम दिन होते हैं या कोई टाइम होता है 8 दिन होता है, कुछ आई डोंट 7 दिन, रिमेंबर, 7 दिन होते हैं, तो अगर वो उड़ जाता तो फिर उनको दोबारा तहरीक लानी, दोबारा जमा कराना पड़ता। तो मेरे ख्याल में वो सारों का ही डिसीजन होगा कलेक्टिव। और ये जो असेंबलीज टूटी थी पंजाब की और केपी की, और आपको याद होगा, मैं याद करा दूं, मैं आपको बता दूं, मुझे अच्छी तरह याद है सारा, मैं कैसे भूल सकता हूँ। बड़े टारगेट्स अचीव करने के लिए बड़े रिस्क्स लेने पड़ते हैं। जब बड़े रिस्क्स लेते हैं आप, तो उसमें आपका बड़ा फायदा भी होता है और बड़ा नुकसान भी होता है। ठीक है, असेंबलियाँ तोड़ी, मुशावरत की, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ना करें, बहुत सारे लोगों ने कहा कर लें। बहुत 3 किस्म के लोग होते हैं ना, एक फेवर में, एक अगेंस्ट, और एक जो बीच में होते हैं कि सर जो आप फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। डोंट आस्क मी कि कौन किधर था, ये फायदा नहीं है इसके। I was about to. नहीं, वो मुझे आई कैन रीड योर फेस, वो ना करें, हर एक को पता You are hiding a lot of things. नहीं मुझे तजुर्बा है और कुछ भी नहीं। तो वो हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और मैंने कल भी कहा था, मैं पहले भी कहता हूँ, देयर आर स्पॉयलर्स ऑन बोथ साइड्स, देयर वर, दे स्टिल आर।
They still are. या लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ पाकिस्तान जहाँ खड़ा हुआ है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली लिंक्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, बिल्कुल है. क्योंकि स्टेबिलिटी होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट आएगी. There's a point to understand ज़रीद साहब, वो ये है कि 9 मई को आप फरामोश नहीं कर सकते. सर जी 9 मई happened. तो 9 मई की फिर जुडिशल कमीशन बना दे, खत्म करें ना मसला. कौन रुकावट है आपके नजदीक? कौन रुकावट है? जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बन रहा? अब केपीके में तो असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दी. वो तो कर दी. मैं तो कह रहा हूँ सब जगह बना दे, पता तो चले ना. कौन डर रहा है? यार मैं आपको इल्जाम लगा दूं कि ये जो आपने इयरिंग लगाई हुई हैं ये आपने मेरी गाड़ी से चुराई हैं. अब भाई कोई मेरे इल्जाम लगा दिया और अल्लाह खैर चला, आपने तो पहने नहीं है ना. मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपकी डिमांड भी है. कौन लाया है ये बुंदे? बट जस्ट मेक इट क्लियर कि 9 मई एक बयानिया है, एक चीज है, एक एग्जिस्ट करती है, दैट्स ऑन रिकॉर्ड. और आप कह रहे हैं कि खान साहब को यार मेरी बात सुनो, बार्स के पीछे रखा गया. सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो अटैक था ना, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, वो भी एग्जिस्ट करती है. उसके बाद फिर कराची के अंदर जो कत्लेआम हुआ है, जिसके अंदर यूनिफॉर्म लोगों को मारा गया है, कोई रेंजर्स का बेचारा सिपाही शहीद हुआ है, पुलिस वाले शहीद हुए हैं, वो भी एक फैक्ट है. और मुशर्रफ दौर में 125-150 पुलिस वाले मारे गए जो 92 के ऑपरेशन में थे, वो भी एक फैक्ट है. मेरा कहने का मकसद है सर रमजान का महीना था, तहरीके लब्बैक धरना में, तहरीके लब्बैक सरापा एहतजाज थी, रमजान का महीना था, वो भी एक फैक्ट है, बंदे मरे थे. तो मेरा कहने का मकसद है यार, आई एम नॉट, हिस्ट्री से आपने लेसन सीख लिया. लेसन ये है कि ये चीजें हमने नहीं करनी. अगर आप वो रिपीट करते जाएंगे, मिस्टेक्स विल कीप गोइंग फर्दर डाउन. चले मैं इसी पे आ जाती हूँ. आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं इसी पे आ जाती हूँ. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है. जब पंजाब की असेंबली और केपी की असेंबली तोड़ी जा रही थी, आपको याद होगा परवेज इलाही साहब ने कहा था कि 99% मेंबर्स जो हैं वो नहीं चाहते असेंबली टूटे. डू यू रिमेंबर दैट? एक ऑडियो लीक आई थी. हाँ मुझे याद है. तो इसका मतलब है कि हमें आइडिया ये हुआ कि परवेज इलाही नहीं चाह रहे थे, या उन्होंने जो बयान दिया था उसके पीछे कौन था? असेंबलीज तोड़ने के पीछे बाजवा साहब थे, क्योंकि खान साहब ने जिक्र किया था बाजवा साहब के कहने पे असेंबलीज तोड़ी. ये ऑन रिकॉर्ड है. फिर खान साहब ने अगर कह दिया तो फिर इसका मतलब कोई मुलाकात रही होगी, उसमें बातचीत हुई होगी. उन्होंने कहा है. क्या कहा खान साहब ने? तो ये एक्सेप्ट किया है कि आरिफ अलवी के पास बाजवा साहब की और खान साहब की मुलाकात हुई है. और फिर बाजवा साहब ने उनको कहा कि आप असेंबली तोड़ दें और इलेक्शन कराएं. नहीं, इलेक्शन तो वो नहीं कराएंगे. इलेक्शन कराएंगे, उन्होंने स्टेट कराएगी. उन्होंने एक, अगर ये खान साहब ने कहा है तो फिर एंड सवाल का जवाब तो खुद ही आपने दे दिया. मुझे नहीं पता, मैं उन मीटिंग्स में नहीं था. आपको पता तो होगा. मुझे क्या पता, मैं नहीं था. जिसको मुझे पता है और जो मैं बता सकता हूँ मैं आपसे बात करके बता. अच्छा, यू वेरी क्लोज टू फवाद चौधरी. थोड़ा सा खुल के बोले. अच्छा फवाद चौधरी, अच्छा चले खुल के. फवाद चौधरी, मैं 2 साल तक मिनिस्टर्स इन में मूव नहीं हुआ वजीर बनने के बाद. जब मैं मूव हुआ बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स, मुझे कहा गया कि आप मूव कर जाएं. मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी भी आई वाज वन ऑफ द फ्यू जिनको मिली गई. ओके, क्योंकि वो कुछ बहुत सीरियस थ्रेट्स थी. थी थ्रेट्स, सेक्टेरियन थ्रेट्स थी. फिर कोई आया, CTD का खत भी आया, जो भी आया. फवाद चौधरी, मेरी फैमिली नहीं मूव हुई, वो मेरी बीवी बच्चे कराची में ही थे, तो मैं अपार्टमेंट, नीचे वाला फवाद का अपार्टमेंट मेरे पास आ गया. इत्तेफाक से ग्राउंड फ्लोर पे मेरे पास गार्डन था. तो फवाद के बच्चे तो सारा दिन मेरे घर में आके, छोटी बेटियां कल हम मिले हैं रात को, वो वाली चाचू करके ऐसे लिपटी हैं. तो बच्चे तो है ना यार. अब मैं, फवाद मेरा दोस्त भी है, ये सारे हम यार 25-25 साल गुजारे, किसी के 5, किसी के 10. फवाद आई नो बिफोर ही गॉट इनटू PTI. ओके, नाउ बहुत सारी चीज़ों से फवाद की मैं डिसएग्री करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों से वो मेरी डिसएग्री करता है. हम बहुत सारी चीज़ों से एग्री करते हैं. वो चाहते थे कि पंजाब असेंबली टूटे, क्योंकि इसका जिक्र ऑडियो लीक में हुआ. आई एम नॉट गोइंग टू से कि कौन चाहता था कौन नहीं चाहता था. मैंने आपको पहले भी कह दिया, एक काम हो गया. अब ये, लेकिन अगर आप खामोश रहेंगे तो इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर सकते. जरूरत क्या क्लैरिफाई करने की? असेंबली टूट गई, खान जेल में. आप समझते हैं असेंबली टूटना और इस्तीफे देना गलती थी? हाँ, अब आपने डायरेक्टली मुझसे सवाल पूछा. मैं समझता हूँ इट कुड बी हैंडल बेटर इन व्हाट वे? मेरे ख्याल में, मैंने आपसे पहले कहा, स्पॉयलर्स दोनों तरफ थे. और इमरान खान बाय नेचर एक एग्रेसिव माइंडेड आदमी है, फास्ट बॉलर रहे हैं. और वो वाले नहीं थे कि चौका मार दिया तो वो शोल्डर नीचे करके पीछे चले जाएंगे. वो अगली बॉल पे और तेज गेंद करने आते थे. सो ये उनका एक नेचर, एक उनका एक एग्रेसिव नेचर है. तो वो आप सामने से प्रेशर डाल रहे थे, वो प्रेशर डाल रहे थे, और उसको एक्सप्लॉइट किया बहुत सारे लोगों ने. मैं
پارٹی میں اس وقت میں لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا خان صاحب کے اس ایٹیٹیوڈ. میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا, میں نے کل بھی ایک شو میں کہا ہے, میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں, بڑا ایک سمپل ایگزامپل ہے. میں اور میرا بیٹا نا وہ کرلس عثمان دیکھتے ہیں بیٹھ کے, ختم نے کر لیا سارا, اس میں وہ کنسپیریسیز ہوتی ہیں. تو میرا بیٹا 12 سال کا ہے, تو میں اس کو کہتا دیکھو بیٹا یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اتنا پکا دوست ہے, لیکن فار ہز اون اینگل وٹ ایور لٹل اینگل, ہر ایک کی اپنی ڈائنامکس ہیں, لیکن وہ سائنس تو وہی ہے. یہ کتنی بڑی کنسپیریسی کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے تو دیرفور ہر ایک کے اینگل سے. اور میں ابھی دوبارہ کہتا ہوں یہ اگر لائن ہے بوتھ سائڈز آف دی ڈیوائڈ تھے. اور آپ نے ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ابھی بھی وہ اسپوائلرز موجود ہیں. ہوں گے نہیں ہوں گے اور ہیں. ہاں ہم شور ہیں. میں کہہ رہا ہوں چیزوں کو کول ڈاؤن کریں پاکستان کے لیے. اچھا کہاں غلطی ہے اب کی آج کی قیادت میں؟ علی زیدی صاحب, آج کی قیادت جو پاکستان تحریک انصاف کی موجود ہے اور جو تھی, بہت اختلافات ہیں, پتہ نہیں بہت چیزیں ہیں, مجھے نہیں پتا کیوں یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ میں تو نہیں جا رہا. یہ پلانٹڈ ہیں یا آن میرٹ لوگ ہیں؟ دیکھیں میں تو واپس پولیٹکس میں, ایکٹیو پولیٹکس میں جا ہی نہیں رہا. تو یہ میرے پہ جو اٹیک کریں ان کو بولیں بھائی جان ایک یہ کہ ریلیکس کریں, میں بھی ایکٹیو پولیٹکس میں نہیں آ رہا, آپ لوگ پوری پارٹی آپ کی آپ کریں, میں آرام سے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. میں ایز اے an old colleague, as a friend and as somebody who spent somebody جو پوری جوانی لگا دی 25 سال, یعنی کہ 57 سے 25 پوری جوانی لگا دی پی ٹی آئی میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں ساروں کو, آپ کو کرنی ہے لیں, نہیں لیں, باہر پھینک دیں, سوشل میڈیا پہ اور گالیاں دینی دے دیں, اور باہر بیٹھ کے میرے خلاف ویلاگ کریں تو کر لیں, اندر بیٹھ کے نہیں باہر سے بیٹھ کے کریں, پتہ نہیں کیا کیا لگا دیں. میں کہتا ہوں چلو, مجھے لوگ کہتے ہیں کیا وہ بول رہا ہے, میں نے کہا یار اس کا وہ نا یوٹیوب پہ بہت بک رہا ہے اور اس کو پیسے کما رہا ہے, تو میرے سے فائدہ ہو رہا ہے, کسی کو ہو جائے کوئی فرق نہیں, میں جواب نہیں دوں گا. I will not take names, I will not answer. ان کی مرضی, میں کسی کا جواب آج تک نہیں دیا, آج بھی نہیں دے رہا ہوں. میں صرف ایڈوائز یہ کر رہا ہوں, پولیٹکس جو ہے نا یہ گیم آف ایڈیشنز ہے, سبٹریکشن نہیں ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پسند, یہ بھی نہیں پسند, یہ بھی نہیں پسند, میں بھی نہیں پسند, سارے چلے جائیں, پر آپ اکیلے کر لیں پروگرام. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ -1 کا اکٹھا کریں لوگوں کو, -1 کا. مجھے اور یہ ایک آخری بات, ایک اور سٹوپڈ نیریٹو بک رہا ہے, شاہ محمود قریشی جو زبردست آدمی ہے, وہ کھڑے ہوئے ہیں جیل میں خان صاحب کے ساتھ, ہم تو ڈر کے باہر آ گئے, نہیں جا رہے وہ کہیں. یار ہم تو پریشر میں آ کے ہم نے چھوڑ دی نا, ہمیں دے دو گالیاں. شاہ محمود قریشی کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا. میں آپ کے اس پریشر پہ بھی سوال کرنا چاہ رہی ہوں, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک بریک لے لوں, اجازت ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. علی زیدی صاحب, آپ نے پریشر کا ذکر کیا, ویسے بائی دا وے شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے. میرا نہیں خیال وہ کیوں جائیں گے, اتنے دن جیل میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, why would he go? ٹھیک ہے. اچھا, اور نہ یہ بھی اسٹوپڈ شاہ محمود خان صاحب کو ہٹا کے بننا چاہتے تھے. اور یار یہ کوئی سیاسی نہیں بننا چاہتے تھے, وہ پارٹی کو ہینڈل نہیں کرنا, لیڈ نہیں کرنا. ہم گئے تھے شاہ محمود کے گھر, کہ اب جو بیچ میں میرے کو 18-20 گھنٹے ملے تھے جیلوں سے نکل کے, ہم بات کر کے اور سب سے بات کر کے کوئی مڈل گراؤنڈ نکالتے ہیں, یہ بات کرنے گئے تھے. اور وہاں پہ خبریں چل گئی فارورڈ بلاک, اور وہ یار میں نے کبھی کہا ہی نہیں میں پی ٹی آئی چھوڑوں گا, تو جب صرف یہ ہوا کہ میں ہسپتال جا رہا ہوں, پریس کانفرنس انہوں نے کہا جی کر کے آپ 9 مئی کو کنڈیم کریں, اس وقت ٹی وی پہ 4 بجے میں نے جانا تھا, 12 بجے چل رہا علی زیدی پارٹی چھوڑ. کنہوں نے کہا 9 مئی کنڈیم کریں؟ جنہوں نے آپ کو کہا کہ 2014 کا دھرنا چلا, تو مجھے بھی پھر کسی نے نہیں کہا. کس کو کہا؟ جس نے سب کو کہا کہ یہ کنڈیم کر کے اور چھوڑ دیں پارٹی, بس. مجھے آج بھی یاد ہے when you were, آپ جب ٹی وی اسکرینز پر آ رہے تھے, and you were like یہاں گولی مار دو. میں نے آپ سے یہ کہا تھا میری جماعت ہے, میں نے پوری جوانی دی ہے, مجھے عمران خان بھی نہیں نکال سکتا پارٹی سے, وہ ہٹا دے گا, عہدہ نہیں دے گا, میں باہر بیٹھ کے چوکیداری کر لوں گا, لیکن اگر عمران خان کی زندگی میں مجھے پی ٹی آئی سے نکالنا چاہتے تو یہاں گولی مار دو. وہ پسند نہیں آئی لوگوں کو, میں جیکب آباد جیل چلا گیا, 11 دن وہاں گزار دیے, اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا I crumbled under pressure. اچھا, جب آپ جیکب آباد جیل میں تھے تو کبھی ایسا کچھ ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ ہوپلیسنس ہے, شاید نہیں نکل پاؤں گا, کیا کہتے تھے خود سے؟ جب جیکب آباد جیل میں ہوپلیس تو نہیں, تو ہوپلیس تو کبھی بھی نہیں ہوا. میں نے وہ جیل سے نکلنے کے بعد خان صاحب سے بات کی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا خان صاحب گھبرانے کا ٹائم آ گیا؟ آپ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کچھ نہیں آگے. اعظم سواتی صاحب کو ویڈیو دکھائی گئی جیسا کہ انہوں نے بتایا, ہم دیکھتے ہیں شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا, آپ کے ساتھ یہ دن کیسے بیتے؟
میرے پہ کسی نے تشدد نہیں کیا, لیکن میرے حالات جو جیکبا جیل کے تھے وہ بہت مینٹل ٹارچر کیا. وہ جو خود ہی جو جس طرح رکھے, چھت بھی نہیں ہے, پنکھا بھی نہیں ہے. نہیں اگر آپ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کمرے میں بیٹھے ہیں جس کی چھت نہیں ہے, سلاخیں لگی ہیں, پنکھا بھی نہیں ہے, 50-52 ڈگری گرمی, جیکبا دنیا کی گرم ترین جگہوں میں ہے, تو 5 دن میں باتھ روم بھی نہیں ہے, طبیعت ہو جاتی ہے بحال. آپ جب آئے تھے, آئی ریممبر پیشی پہ, تو یو ور ہولڈنگ اے اسٹک. میری نہیں, وہ تو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. اکتوبر میں میری ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی, تو اکتوبر, نومبر, دسمبر میں پلسٹر میں تھا. اس کے بعد پھر کچھ دن, اچھا اس پلسٹر میں 2-3 دفعہ جانا پڑا پیشیوں پہ, تو میں وہ ویل چیئر پہ بھی گیا, کرچز پہ بھی گیا. پھر جب پلسٹر اتر گیا تو میں ووٹ دینے جب گیا تھا, February 8th I was walking on a stick, but I stood 6 hours in line and I voted for PTI. My constituency was, جو بھی کھڑا ہوا میں نے دی. ٹھیک ہے, آپ سے پریس کانفرنس کروائی گئی, آپ میں نے پریس کانفرنس نہیں کی, مجھے دکھا دے میری پریس کانفرنس. اچھا, آپ نے 9 مئی کنڈیم کیا. میں ابھی آج بھی کر رہا ہوں. آج بھی کر رہے ہیں. آپ آئی پی پی میں کیا کرنے گئے؟ لے کر گیا کوئی آپ کو, خود گئے؟ بس چلے گئے. نہیں چوائس دیکھیں نا. اگر آئی پی پی میں گیا ہوتا تو آئی پی پی سے الیکشن کیوں نہیں لڑتا؟ تو کیوں نہیں لڑا الیکشن؟ میں نے, میرا پی ٹی آئی کے علاوہ, میں نے عمران خان کے علاوہ پالیٹکس کرنی نہیں ہے. جب مذہب میں کوئی زبردست, ایک سیکنڈ, مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے, سیاست میں بھی نہیں ہے. میں نے اگر پالیٹکس نہیں کرنی تو نہیں کرنی. مذہب میں اور اگر کبھی کروں گا تو عمران خان کے ساتھ کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا, ختم. چلے مجھے بتائیں, آپ کو بریکنگ نیوز اس میں ایک چھوٹی چیز یہ ہے کہ کھانے کے لیے تو نہیں گئے تھے آپ, کیونکہ اچھا کھانا تھا, زبردست, عظیم خان کا کھانا اچھا, انجوائے کیا آپ نے, کھانا اچھا تھا. تو پھر وہاں جانا مجھے میں کوئی خوش نہیں تھے, کوئی نہیں خوشی سے. تو آپ نے کب ریئلائز کیا کہ جب یہ میڈیا پر سارا کچھ آ گیا؟ I still remember فواد چودھری جانے سے پہلے بھی ریئلائز کر لیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن بلنڈر ہو گیا. نہیں, چوائس تھی نا. بلنڈر کیا ہو گیا, ہم اپنی خوشی سے تو نہیں گئے تھے فروا. میں کسی کے ساتھ, کے ساتھ بھی نہیں ہے, میں کسی کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ ہیں, میں خان صاحب کا ساتھ چھوڑوں گا ہی نہیں, چھوڑیں گے ہی نہیں بھائی. میرا سے ان کا ایک, اگر اچھا شوکت خانہ میں کتنے لوگ ہیں؟ کافی. تو سارے پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے. ظاہر ہے. نمل کالج میں کتنے لوگ ہیں؟ وہ سارے پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے. خان صاحب کے پرانے کتنے دوست ہیں, نہ وہ شوکت خانہ میں, نہ نمل میں, نہ وہ بھی پی ٹی آئی میں نہیں ہے. تو یعنی کہ کسی سے کوئی رشتہ تو بنا 25 سال پرانا, تو میں مجھے تو نہیں اچھا لگ رہا کہ وہ جیل میں بیٹھے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی ایک ایفیلیشن ہے, آپ کو مگر آپ پروگرام سمجھیں. مجھے صرف یہ اب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, اس ملک کے لیے آپ نے اسٹیبلٹی لانی ہے, آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. کس کے ساتھ؟ سارے اسٹیک ہولڈرز کو. پاور کس کے پاس ہے؟ لیکن خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا, اور اگر میں حکومت سے بات کروں گا تو یہ گورنمنٹ چلی جائے گی, تو ہم اس کو کس طرح انٹرپریٹ کریں؟ گورنمنٹ چلی جائے گی, یہ خان صاحب نے آن ریکارڈ یہ پچھلے دنوں. ان کی حکومت چلی جائے گی؟ ہاں, تو جائے, حکومت ہے کدھر؟ آپ کو لگتا ہے اتنی آسانی سے وہ حکومت جانے دیں گے؟ جانے دینے کی تو انہوں نے لی کیوں؟ میری بات سنو. Power does not lie with the civilian authority right now. Everybody knows this. Let's not beat around the bush. Let's be real where the power lies. Okay? Accept the fact. ٹھیک ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, یا ملک آگے میری نظر میں کیسے بڑھے گا, یا کسی سے پوچھ لیں, وہ سیویلین سپریمیسی سے بڑھے گا. اور سیویلین سپریمیسی کے لیے بندوق کی نوک پہ آپ نہ کنونس نہیں کرا سکتے. اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں علی زیدی صاحب, آپ کو اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آپ ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں, جیسے کہ ابھی نے خود ہی فرمایا کہ ووٹ ڈال گیا, تو پھر تو آپ کو جمہوری قوتوں سے بات کرنی چاہیے نا. پھر ان کے پاس طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی, تو ان سے کیا بات کریں؟ آج نہیں ہے, کل ہو سکتا ہے ہو جائے گی. This is what we call change نا. سوری, This is what we call change. طاقت کس کے پاس ہے آپ بتائیں. آپ کو نہیں پتا کدھر ہے طاقت؟ تو ہے, ان سے بات کریں. پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نے مختلف شوز میں بیٹھ کے, ایون ان مائی پروگرام, مختلف پوائنٹ آف ویوز دیے ہیں. ان میں ان کے الگ الگ پوائنٹ آف ویوز ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے, پاور ڈز ناٹ لائی ان اسلام آباد رائٹ ناؤ. میرے خیال میں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو ٹیمپریچرز کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا, دونوں طرف سے, ہر طرف سے. آپ کی پبلک اس وقت, مجھے نہیں اچھا لگتا کہ جب پبلک یہ یا سوشل میڈیا پہ یا ریئل ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو اتنی یعنی فضول قسم کی بکواس کرتے ہیں, کسی کو نہیں اچھا لگتا. ہماری اٹھاون یہ ہے کہ ٹو ریسپیکٹ دا یونیفارم. اوکے, غلطیاں ہر طرف سے ہوئی ہیں. اگر آپ اپنی غلطی نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, تو ادھر سے غلطی نہیں ہوئی ہوگی کیا؟ لیکن ہر ایک سے غلطیاں ہوئی ہیں. اس کی شروعات اپنی غلطی ماننے سے ہوتی ہے. ہم اچھی باتیں کرتے ہیں, بڑی سنجیدہ باتیں, ہائپوتھیسس ہے. اگر خان صاحب آپ کو باہر آ کے گئے, علی زیدی جوائن میں آ جاؤ, میں ملوں گا جا کے ان سے. پارٹی نہیں جوائن کریں گے؟ we'll see when we'll cross the bridge when we come to it. میں ابھی کر نہیں سکتا, میں فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتا, میرے وہ پیسے ختم ہو گئے.
نہیں اس میں خان صاحب از دیئر. خان صاحب نے میرا گھر کا بل بھرنا ہے, میرے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں وہ بھریں گے, بچوں کی فیس بھریں گے, میں بولوں گا چلیں ٹھیک ہے آپ میرے بچوں کی فیس بھر دیں, میرے گھر کا کرایہ بھر دیں, یہ جو بجلی کا بل آنے لگا ہے تباہی.com اس میں اتنا مہنگا وہ بھر دیں, پیٹرول ڈلوائیں گاڑی میں, کیا بات کر رہے ہو, ہم نے دیا ہے یار. میں لاسٹلی آپ سے So therefore when I am ready financially and mentally and emotionally then I'll decide. I am not even thinking about it right now. سوچ بھی نہیں رہا میں, میری دماغ میں سوچ پاکستان ہے, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کوکمائر سے ہم کیسے نکلیں, اور ہم ایگوز میں اور اینگر میں اور وینجنس میں اور وینڈیٹا کی سوچ میں, چاہے جہاں سے بھی ہو, چاہے ہماری ہو کسی کی بھی ہو, ہم نہیں نکل سکتے. while you are talking to me I'm just imagining you right now and that علی زیدی جو میں نے اس وقت دیکھا تھا جذبات سے بھرا ہوا, ابھی بھی مجھے emotional about and you Pakistan. broke into tears Yes. while saying I still that. break into tears when I think about my country. تو میں اس کو My country is in a mess. you sound like your software is updated now. کیا میں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا, میں نے کیا غلط بات کی؟ میں کوئی غلط بات نہیں کی, but you a bit confused کہ آپ خان صاحب میں بہت کلیئر ہوں, you clear about it, آپ نے پالیٹکس میں نہیں جانا. میں جب اگر جانا ہوگا مجھے ابھی نہیں جانا نا یار, ابھی نہیں زبردستی آپ مجھے جمعہ آپ مجھے زبردستی جمعہ پڑھانے بھیجا تو میری مرضی یار, میں پیر کو آپ کو جمعہ کیوں پڑھاؤں گی, جمعے کو جمعہ پڑھیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو انسان کی مرضی ہے کب پالیٹکس میں جانے کی نہیں جانا. چلے لاسٹلی میں بھی نہیں جا رہا, تاکہ یہ جو سارے بیچارے پریشان ہو رہے ہیں اور بگوڑا کہہ رہے ہیں, میں نے ایک نیا جو چھپ گئے تو میں نے ان کو کوئی لفظ نہیں دے رہا, لیکن اگر وہ چھپ گئے ان کو چھپوڑا کہہ دیتے ہیں, جو بھاگ گئے ان کو بگوڑا کہہ دیتے ہیں, اس طرح کی بیکار باتیں. They're not going to solve any purpose. Attack is not on me or Fawad or Imran Ismail. Don't attack us. Attack the sitting government جنہوں نے IMF کو بجٹ دیا ہے, اور آج IMF کل کہتی ہے کہ ہم پاکستان ابھی آ ہی نہیں رہے. تو پھر یہ اس پہ بات کریں. میں ان سے بھی بات کروں گی اور ہم پوچھتے رہتے ہیں ان سے بھی, خیر ظاہر ہے کہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم سوال کریں. لاسٹلی میں چیز پوچھنا چاہوں گی, آپ خان صاحب کو اس سینیریو میں, سچویشن میں جو ابھی بنی ہوئی ہے, دس کیوٹک سچویشن, باہر آتا وہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اینی ٹائم, اینی گیس؟ یار یہ عدت والا کیس اسی میں آ جانا چاہیے تھا باہر, تو نہیں آئے نا, تو اب ہو جائے گا نا, ہائی کورٹ میں جائے گا تو انشاءاللہ فیصلہ آ جائے گا. اور ابھی آج جو حالات چل رہے ہیں, آپ کیا میسج دیں گے اس پہ؟ کس کو؟ اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو یا دوستوں کو جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, نہیں آنا چاہتے. پالیٹکس, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا, پالیٹکس جو ہے نا وہ گیم آف ایڈیشنز ہے, سب کو اکٹھا کر لیں. میں نہیں آ رہا, تم میری فکر نہ کریں, اور گھبرانا نہیں, اور سب کو اکٹھا کریں. گیم آف ایڈیشنز ہے, سبٹریکشنز نہیں ہے. بڑا کریں, سارا جتنا اکٹھا کریں, اور بات چیت سے راستہ حل ہوتا ہے, اور سب سے پہلے آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ علی زیدی, آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا. بہرحال ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں آنے والا ہر دن پاکستان کے حق میں بہتر ثابت ہو, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.